جو زیادہ پھڈوں پھڑنے کو شوق تھا نا وہ they were crazy, they were obsessed about پھڈے. ان کی لائف ہی تھی کہ میں نے اتنے بندوں کو مارا اتنے بندوں کو مارا, اوے آ جانی اس کو سر کھولتے ہیں, یہ کرتے ہیں, ایسی تیسی. ہم کہتے ہیں تو کریزی ہے بھائی, ٹھیک ہے. ہم I was not crazy about پھڈے. اچھا مطلب یہ کوئی انسپریشن تھی, مطلب it was driven by some. اور یہ میں نے جو اپنا انالیسس کیا وہ یہ کہ یہ جو موویز ہے نا ڈان, ٹھیک ہے, یہ جو مختلف سلمان خان کی اور جو جس میں جو نا ڈان بنے طرح مار رہے ہیں لوگوں کو, ایک انڈیا کا آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیے گا ایک شخص نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو قتل کیا, ٹھیک ہے, اور وہ قتل کر کے پھر فرار ہو گیا, جیل سے بھی نکل گیا. اس کا پولیس انٹرویو لے رہی ہے اور کہا ہے کہ تم نے کب سے اس میں پڑھے اور یا تم سے کہاں سے انسپریشن ملی. کہتا ہے کھلنائک. ابھی کھلنائک آئی ڈونٹ نو کوئی انڈین مووی ہے, بالی ووڈ کی پرانی مووی ہے 80s کی میں بھی اور 70s کی, واللہ عالم. وہ کھلنائک ایک مووی ہے جس سے اس کی انسپریشن تھی, جس سے وہ لوگوں کو قتل کرتا پھر رہا ہے. یعنی جو سپر اسٹار جن کو ہم سپر اسٹار سمجھ رہے ہیں دے آر دا انسپریشن فار مرڈررز. ان کو لوگ اپنی انسپریشن سمجھ کے, اور اس میں سنجے دت تھا غالباً یا کون تھا اس میں, ہزاروں یار موویز آئی کین ریکال ہزاروں موویز ان میں. ہالی ووڈ از فل آف دس, اور بدماشی کو جو ہے نا ایک طرح سے گلیمرائز کیا جا رہا ہے. چوروں کو جے آئی جو مووی تھی اور اس طرح کی بہت ساری مووی, یہ ان میں چوروں کو گلیمرائز. اینڈ بیسیکلی پولیس اگر چوروں کے پیچھے پڑی ہے تو ہمارا دل دھڑک رہا ہے کہ بچ جانا, ان کو بچا لینا. یار جیپس جاری ہوتی تھی جب اڑتی تھی تو بڑا مزہ آتا تھا, اور وہ اگر چور بچ جاتے ہیں پارٹی ہو گیا, اللہ چور بچ گئے. سو دے ور سیلیبریٹڈ اور لوگوں کی ایمپیتھیز گین کی. اور پھر ایسے ہی لوگ جو پھڈوں میں کالج اور شروع یہیں سے ہوتے ہیں, یہ جو ایسے لوگ ہیں شروع کالج سے ہوتے ہیں اور پھر بڑی لائف میں آ کے کسی کو پیسے کمانے کا ذریعہ بنا دیا, ادھر سے کسی کو مارا ادھر سے مارا, بلیک میل کیا, لڑکیوں کو کیا. کتنے لوگ ہیں جو لڑکیوں کو کی پکچرز لے کے ان کو بلیک میل کرتے ہیں, وہاں سے پیسے کماتے ہیں. بالکل ان کا کھانا پینا بن گیا انفارچونیٹلی. تو یہ ظلم ابن تیمیہ رحمہ اللہ کمال کی اسٹیٹمنٹ کہتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی will make a kafir nation flourish and will destroy a Muslim nation, them because of justice and us because of injustice. یعنی جسٹس سے کفار کا نیشن بھی it flourishes, اور انجسٹس سے مسلمان کلمہ اللہ اکبر توحید نماز پڑھنے والے لوگ اللہ سبحانہ وتعالی will destroy them. Why? Because جسٹس کی اللہ کے یہاں پرنسپلز ہیں, اللہ تعالیٰ کے یہاں ویلیوز ہیں. اور کتنا اسٹرانگ پرنسپل ہے کہ اس کے مقابلے میں یہ ساری عبادات اور یہ عقائد, یہ چیزیں نہیں آ رہی. شاید ہماری جنت میں جانے کا اور جہنم سے نجات کا پرسنل لیول پہ باعث تو بن جائیں اور کفار نہیں جائیں گے, لیکن جو ایک اپیرنٹ جسٹس اور جسٹس کے جو فوائد ملتے ہیں نا سوسائٹی کو, سوسائٹی بینیفٹ کرتی ہے, وہ نہیں ملیں گے. اسلامک سوسائٹی کا قیام جو ہے وہ جسٹس کے بغیر ممکن بیسیکلی نہیں ہے. اور یہ تو ایک کیس آ رہا ہے نا یار, اگر عدالتوں میں ہمیں سب کو پتہ ہے, اور خاص طور پہ وہ والا طبقہ جو کہ رورل ایریا کے لوگ ہیں, بالکل ایسے یار ان کی جو کیسز چل رہے ہیں ہزاروں سالوں سے چل رہے ہیں, آپ دیکھ لیں, اور کوئی جسٹس کا سسٹم نہیں ہے اور پتہ بھی نہیں ہے. لوگ مر جاتے ہیں یار, ان کی کیسز ختم نہیں ہوتی, زندگیاں گزر جاتی ہیں, جنریشنز گزر جاتی ہیں. برو ہم اڈیالہ جیل میں گئے تھے اور ایک دفعہ کھانا بانٹنے گئے تھے, ٹھیک ہے, جو دین میں آنے کے بعد عید الاضحیٰ کے دن, ٹھیک ہے, اور گاڑیوں پہ گئے اور دیگیں تھیں ہمارے ساتھ, وہ بہت سارے لوگ تھے الحمدللہ, ایک ادارہ بہت اچھا کام کرتا ہے ماشاء اللہ. تو وہ ہم لوگ گئے کھانا ان کرنا, ہم نے کہا یار قیدیوں سے کون عید ملے گا, ٹھیک ہے, تو ہمیں جانا چاہیے. تو ہم لوگ گئے, ان کو کھانا ہی بانٹا, اذکار کارڈز, دعاؤں کی بکس اوتھینٹک اور عقائد سے ہی ان کو بانٹے, اور سارا ان سے پھر باتیں بھی کی ہم نے کی 5-5 منٹ پورے جو ہے نا. ایک جیل میں 30 بندہ بیٹھا ہے اور 30 کے 30 بڑے بال ہیں اور نشائی ہیں, اور کچھ ان میں سے معصوم لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور جیسے وہ لوگ اچھے سوفسٹیکیٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. جب ہم کھانا چانا بانٹنے فارغ ہوئے, کچھ لوگوں سے ملاقات بھی ہوئی اور مختلف وہاں پہ ہوا, پتہ کیا چلا کہ یہاں پہ ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جن پہ کسی نے کسی قتل کر کے کیس کر دیا تھا, FIR کروا دی, اور ان کے پاس 10,000 روپے نہیں ہیں اپنی بیل کرانے کے لیے. اللہ 10,000 نہیں ہے, اور وہ پچھلے 10 سال سے جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس دعا کے ساتھ کوئی شخص آ جائے اور ہماری جو ہے نا جی بیل کرا کے چلا جائے, اینڈ جسٹ پے 10,000 اور مے بی 6,000 اور 12,000 فیس, ڈفرینٹ فیسز تھیں ان کی. مطلب وہ ایک تو سبحان اللہ اس بندے پہ کیا گزرے گی کہ میرے بیوی بچے دور مجھ سے, وہ کس حالت میں ہوں گے, میں یہاں جیل میں بیٹھا ہوا ہوں, اور صرف کیا کہ ایک بندے نے مجھ پہ کیس کرا دیا, فالس ایکوزیشن, اور میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں. Yeah, it can be another project, you know, کہ ان لوگوں کے بارے میں ریسرچ کی جائے and collect some funds اور ان لوگوں پہ بھی کیا. دوسرے شہر دور کی بات, اسلام آباد میں اڈیالہ جیل میں اتنے کیسز ہیں نا کہ ہزاروں. ہمارے لوگ جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے کوئی بھی کوئی کرائم ہوتا ہے نا کہیں پہ کمٹ,
اس کو رپورٹ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم نے رپورٹ کیا تو یہ نہ ہم کیس میں پھنس جائیں. ہاں اب آپ بتائیں کہ ایسے معاشرے کے اندر جہاں پہ جسٹس سسٹم کے اوپر اور اداروں کے اوپر یا ان جنرل میں جسٹس کی جب بات کرتے ہیں ہم لوگ صرف یہ بات نہیں کر رہے کہ اداروں کی بات کریں خالی, وہ obviously ان کا کام انفورس کرنا. ہم یہاں پہ پبلک لیول کے اوپر بھی بات کریں, انڈیویجول لیول کے اوپر بھی بات کریں. جو ہمارے انڈیویجولز ہیں ہم بھی کسی معاملے کے اندر جسٹس نہیں کرتے ہیں. ہم اپنے گھروں کے اندر جسٹس اولاد کے بیچ میں نہیں کرتے ہیں, اور ہم جب باہر نکلتے ہیں تو باہر بھی ہمارے جو امپلائرز ہیں وہ اپنے امپلائیز کے اندر جسٹس نہیں کرتے ہیں. آپ جدھر دیکھیں گے جس کا جتنا داؤ چلتا ہے نا یہاں پہ وہ اتنا داؤ چلاتا ہے, لیکن بات کرتے ہیں خالی حکمرانوں کے بارے میں. اور پہلے ہم دیکھتے تھے ایک زمانہ تھا کہ when the rich and the famous and the gangsters were looters, ٹھیک ہے, اور وہ گینگسٹر نوٹوریس تھے اور وہ سوسائٹی کا فلتھ تھا. لیکن اب دیکھیں اب تو ریڈی والا سب سے بڑا چور نظر آتا ہے یار, اب تو گوشت والا سب سے بڑا چور نظر آتا ہے, اب تو کسائی جو ہے نا سب سے بڑا چور نظر آتا ہے. ابھی عید آ رہی ہے, دیکھیں کیا کیا ہوتا ہے. میرے ساتھ پرسنلی خود ہوا, میں قربانی کر رہا تھا, ایک کسائی نے مجھے کمٹ کیا. اس کسائی نے دمبا, جو کہ obvious ہے دمبا ہی ہوتا ہے, ہمارے گھر بکرا یا وہ چیز بہت کم ہوتی ہے, دمبا ذبح کیا. تو جب ذبح کیا تو اس کو پتہ نہیں کسی نے کیا آفر کی, کیا بات ہوئی, وہ ذبح کر کے کہتا سر مجھے 1 سیکنڈ میں آتا ہوں. گیا 10 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ وہ جانور نہیں پڑا ہوا ہے. I was like اسے کال کر رہا ہوں, اس کو کال نہیں پک کر رہا. اچھا, یہ میں آپ کو ایک کیس بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے, صحیح بات ہے. اور he's not picking the case. پھر میرے پڑوسی نے اللہ اس پہ رحم کرے, اسے وہ کرے, وہاں ان کو کچھ نہ کچھ آتا تھا, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا تہا بھی خیر ہے, کیونکہ پہلے ان کا وہ قربانی کی, ان سے میں نے بک کیا ہوا تھا کہ آپ کا جو بندہ آ رہا ہے وہ آپ کرے. تو بیسکلی ہی واز ایک طرح سے وہ, تو انہیں کرٹسی میں ہم نے کٹھے مل کے پھر اس کا کم از کم کھال اتاری. اینڈ ان کی فلائٹ تھی اس دن کوئٹہ جانے کی. سفید کلف والے کپڑے پہنے تھے انہوں نے, اور انہوں نے ایسے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, تو انہوں نے ہیلپ کی کہ کھال اتاری اور اس کے 4 حصے کیے, اور پھر کہا اس کو دیگچے میں ڈالیں اور ڈھونڈنے پھر کوئی کسائی. پھر میں I was on a roll. اچھا, میں ڈھونڈوں. تو یہ ایوری ڈے بھی ایکسپیرینس and this is not yeah just this is everywhere. میں آپ کو اپنا پسند بتاتا ہوں, لمبی بات نہیں, چھوٹی بات یہ کہ ہمارے گھر میں جو سویپر کام کرتا ہے, ہاں وہ سویپر جو ہے وہ تنخواہ کے اوپر ہے, اس کو اس کے کام کا معاوضہ دے رہے ہیں, زکوٰۃ صدقات بھی نکالتے ہیں تو اکثر انہیں کو دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور سب کچھ جتنا خیال رکھتے ہیں. اس کے باوجود بھی گیٹ ٹو نو کہ فنائل کی بوتلیں غائب ہوتی ہیں. اب مجھے بتائیں جس بندے کے پاس یہ اتھارٹی کہ وہ فنائل کی بوتلیں غائب کر سکتا ہے, وہ فنائل کی بوتلیں غائب کرے گا, اور جس کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ اربوں روپے کی ہیر پھیر کرے گا, عوام کے ٹیکس کے پیسے کی ہیر پھیر کرے گا, تو ڈیفینیٹلی وہ کرے گا.